جئت بہ، کوئی بھی تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی خواہش کو اس کے تابع نہ کر دے جو کچھ کے میں لے کر آیا ہوں. نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں میرے آقا، حالانکہ ہے دین ہی. نسبت میرے آقا اپنی طرف جو میں لے کر آیا ہوں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دین نام ہے ادائے مصطفیٰ کا اور فرامین مصطفیٰ کا. دیکھیے غور فرمائیے، حضرت سید شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مجھے یاد آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان عالی کا مقصد کیا ہے؟ جو حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ سرکار مدینہ کا خلق پاک جو ہے وہ قرآن ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کے اخلاق جو ہیں وہ اخلاق ربانیہ کا عکس ہیں. اور اس بات کو دیکھ کر علماء کرام کیا بات فرماتے ہیں؟ وہ یہ فرماتے ہیں جس طرح کہ معانی قرآن کی کوئی انتہا نہیں ہے تو اخلاق مصطفیٰ کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. اتنے حسین اور اتنے جمیل ہیں کہ نہ ان کی گہرائی کو کوئی پا سکتا ہے، نہ اس کا کوئی کنارہ کوئی تلاش کر سکتا ہے. ام معبد نے میرے آقا کے متعلق کیا بات کہی؟ کتنے خوبصورت جملے ہیں وہ ام معبد کی. حضرت ام معبد فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ ان کے متعلق ارے تمہیں کیا بتلاؤں کہ وہ کیا ہیں. فرماتی ہیں اجمل الناس من بعید واحلاہ احسنہ من قریب. فرماتی ہیں اجمل الناس من بعید، دور سے دیکھو تو سارے لوگوں میں سب سے زیادہ حسین لگتے ہیں. دور سے دیکھو تو سارے لوگوں سے زیادہ حسین لگتے ہیں، اور قریب جا کر ذرا ملاحظہ کرو تو آقا کی مٹھاس اور سرکار کا حسن جو ہے اس سے زیادہ نہ کسی کی مٹھاس معلوم ہوگی نہ اس سے زیادہ حسن کسی کا معلوم ہوگا. ہر خیر اور ہر بھلائی میں سرکار مدینہ یکتا ہے. جب سیدنا جبریل امین میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ارے غور تو کرو، میرے آقا نے دنیا کو دنیا کی حد تک رکھا ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، آپ پر سلام بھیجا ہے، اور رب العالمین نے پیغام بھیجا ہے. پروردگار نے فرمایا ہے اتحب ان اجعل هذه الجبال ذهبا وتكون معك حيثما كنت. اے حبیب کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں، جہاں آپ جائیں آپ کے ساتھ چلتے ہوئے جائیں. اب یہ رب ذوالجلال کی طرف سے ایک پیشکش میرے آقا کی بارگاہ میں عطا ہوئی تھی. میرے آقا خاموش ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر فرماتے ہیں یا جبرائیل ان الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له وقد يجمعها من لا عقل له. فرماتے ہیں ہاں دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، دنیا اس شخص کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اور دنیا وہ شخص جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں. ارے دنیا کو جمع کرو، کیوں جمع کرو؟ اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے لیے. دنیا جمع نہ کرو بلکہ یوں کہو گے حاصل کرو اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے لیے. جب اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی کا وصال ہوتا ہے، ان کے پاس سے ایک درہم نکلتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ہاں وہی کیا، یہ ان کے دامن پر ایک داغ ہے. ایک اور کے پاس سے 2 دینار نکلتے ہیں، فرماتے ہیں ہاں تان کیتان، یہ 2 داغ ہیں. پیارے بھائیو بات اصل میں یہ ہے ہر شخص کا اپنا اپنا منصب ہے. دنیا داروں کا منصب یہ ہے دنیا کمائیں اور اللہ کے دین پر خرچ کر دیں، اور جو دیندار ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے دین پر خرچ کریں.
جب میرے آقا نے یہ جواب دیا تو جبریل امین کیا بولے؟ کہتے ہیں ثبتک اللہ یا محمد بالقول الثابت، اے محمد عربی، اللہ نے آپ کے دل کو حق پر جما دیا ہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام کے اخلاق اتنے حسین، میرے آقا حضور علیہ السلام، آپ غور کیجیے 13 برس مکی زندگی کتنی کٹھن زندگی تھی، لیکن جب اور آپ جانتے ہیں اس وقت پر سارا عرب جو ہے ایک طرح سے میرے آقا کی جان کا دشمن ہوا تھا، لیکن جب میرے آقا آنے لگتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی کو کیوں اپنے بستر پر سلایا تھا؟ معلوم ہے، اے علی لوگوں کی امانتیں ہیں یہ سپر کر کے آنا، اے علی آپ لوگوں کی امانتیں سپرد کر کے آنا، یعنی وہ لوگ لاکھ جان کے دشمن تھے لیکن جانتے تھے کہ امانت اور دیانت میں آپ کا مثل کوئی نہیں ہے۔ وہ امانت ابو جہل اور ابو لہب کے پاس نہیں رکھوائی تھی، وہ عتبہ اور شیبہ کے پاس نہیں رکھوائی تھی، اس ذات کے پاس رکھوائی تھی جن کے جان کے دشمن ہیں۔ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر کہ ہم مخالفت بھی کریں گے مگر اس کے باوجود بھی ہماری امانت میں خیانت نہ ہوگی۔ آپ غور کیجیے، بالآخر ابو جہل بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک روز ابو جہل حضور علیہ السلام کے بارے میں حاضر ہوا، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت علی اس کے راوی ہے، اس نے آگے کہا انا لا نکذبک، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ اب غور کریں، وہ کہتا ہے ابو جہل کہہ رہا ہے، یہ وہ ابو جہل ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا جب غزوہ بدر کے اندر جب یہ قتل کیا گیا، میرے آقا نے فرمایا یہ میرا فرعون جو ہے موسیٰ کے فرعون سے بڑا فرعون ہے۔ آپ غور کیجیے، وہ کہتا ہے، وہ فرعون کہتا ہے میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے، کہتا ہے ان لا نکذبک، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ کیسے جھٹلا سکتا تھا؟ کیسے جھٹلا سکتا تھا؟ ساری زندگی جو امین امین اور صادق صادق کہتے رہے ہیں، ساری زندگی جو امین امین اور صادق صادق کہتے رہے، میرے آقا کی 43 برس کی عمر تک یہ لوگ امین امین اور صادق صادق کہتے رہے۔ جب میرے آقا کی عمر مبارک 35 برس کی ہوئی اور خانہ کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی اور اس میں تمام اکثر قبائل عرب نے حصہ ملایا، اور اس کے بعد حجر اسود شریف کو اٹھا کے رکھنے کی جب باری آئی، ہر قبیلے والا بڑھ گیا کہ میں اٹھا کے رکھوں گا، تو اس موقع پر جھگڑا فساد ہونے لگا، قریب تھا کہ قتل و غارت کا بازار گرم ہو جاتا، کہ بعض حویلیوں میں خون کے پیالے بھر کے رکھ لیے گئے کہ اب خون کی ہولی کھیلی جائے گی، دیکھیں گے کون اٹھا کے رکھتا ہے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ رات ہم لوگ یہیں مسجد حرام میں گزارتے ہیں، جو شخص سب سے پہلے اس میں داخل ہوگا، جو بھی وہ فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہوگا۔ صبح سویرے کیا دیکھتے ہیں، کالی کملی والے آقا و مولا جب اگر ہو رہے ہیں، سب مشرکین یہ کہتے کھڑے ہو گئے تھے، صادق آ گیا، امین آ گیا، امین آ گیا، صادق آ گیا۔ ابو جہل مجبور ہو کے کہتا ہے، کہتے ہیں لا نکذبک، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولکن نکذبک ما جئت بہ، آپ جو چیز لے کر آئے ہیں ہم اسے جھٹلاتے ہیں، ہم قرآن کو جھٹلاتے ہیں، ہم آپ کے دین کو جھٹلاتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے بتوں کو آپ غلط کہتے ہیں، ہم آپ کے دین کو غلط جھٹلاتے ہیں، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو جھٹلانے کا مطلب تو خود اپنے منہ پر کالک ملنا ہے نا، کہ جو کہ ساری زندگی صادق صادق اور امین امین کہتے رہے، اچانک آ کے کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ آپ دیکھیں، غور کیجیے، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں یہ سب لوگ مانتے ہیں اس چیز کو،
ایک مرتبہ جب غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر کے موقع پر ابو جہل کے پاس غزوہ ہونے سے پہلے اخنس بن شریک جو ہیں وہ پہنچا. اس نے کہا اے ابو جہل سچی سچی بات بتا، تو محمد عربی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب یہ وہ بات ہے جو ابو جہل مرنے سے پہلے کہہ رہا ہے. کیونکہ اسی غزوے میں وہ مرا ہے نا. مرنے سے پہلے ابو جہل کیا کہتا ہے؟ اخنس بن شریک کو کہتا ہے سچی بات پوچھتے ہو؟ سچی بات یہ ہے واللہ ان محمد لصادق، اللہ کی قسم محمد عربی سچے ہیں. وما کذب محمد قط، محمد عربی نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. آپ انداز ذرا دیکھیے، عربی گرامر کو جاننے والے لوگ اور ان میں معنی بدیع اور بیان سے واقف لوگ اس کی لذت کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ ابو جہل نے جملہ بولا، کہتا ہے واللہ ان محمد لصادق، اللہ کی قسم محمد عربی سچے ہیں. اور آگے اصولاً جملہ یہ ہونا چاہیے تھا ما وما کذب قط، اور انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. مگر ابو جہل نے یہ جملہ نہیں کہا، اس نے کہا وما کذب محمد قط. دوبارہ سرکار مدینہ کے اس میں گرانے کو اس نے ذکر کیا، یعنی مقام ہو ضمیر کا اور ذکر کر دیا جائے اس میں ظاہر کو، اس میں ظاہر کی تقویت مراد ہوتی ہے، اس کی عظمت مراد ہوتی ہے، اس کی شان مراد ہوتی ہے. یعنی ابو جہل بھی سرکار مدینہ کو مانتا تھا. تو اس پر پھر اخنس بن شریک نے کہا پھر ایسی دشمنی کیوں، پھر ایسا انکار کیوں؟ اس نے کہا ارے کیا پوچھتے ہو، بنو عبد المطلب کے پاس، بنو قصی کے پاس، بنو قصی کے پاس ساری چیزیں ان کے پاس ہیں، لیوا ان کے پاس ہے، جھنڈا ان کے پاس ہے، سقایا حاجیوں کو پانی پلانا ان کے پاس ہے، حجابہ ان کے پاس ہے، ندوہ ان کے پاس ہے، ساری مشاورت ہر چیز ان کے پاس ہے. اگر نبوت بھی ان کے پاس مان لیں تو ہم کیا کریں؟ بیانی بیٹھ کے تالیاں بجائیں. ہمارے پاس تو پھر کچھ بھی نہیں رہا نا، ہم تو خالی رہ گئے نا. مطلب یہ ہے کہ یہ حسد تھا ان کے دلوں کے اندر، ورنہ وہ دل سے یہ بات جانتے تھے کہ اس ذات بابرکات نے کبھی جھوٹ نہ بولا. اور اس پر مجھے وہ بات یاد آتی ہے جب ہرقل نے، بخاری شریف میں حدیث پاک آتی ہے، حضرت ابو